اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ فقد بے شک، تحقیق، حق بات ہے، یہ سب اس کے معنی ہوتے ہیں، سچی بات ہے۔ کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، بالحق کی حق کو۔ پھر یہاں کہوں گا یہ مکی صورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال رہے، اور یہ 12واں سال جو ہے نا یہ مکمل ہونے کو ہے، ان کی مخالفت پورے عروج پر ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ صورت نازل فرما رہے ہیں، فقط بے شک کذبوا، جھٹلا دیا، بالحق کی حق کو، لما جب جاءہم، وہ ان کے پاس آیا۔ حق سے مراد قرآن مجید ہے، حق سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ یہ زندگی کا، دنیا کا سب سے بڑا حق اور سب سے بڑا سچ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بنفس نفیس موجود تھے، تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا ایک ہی اعتراض تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان کے ہیں، ہم جیسے ہیں، ہمارے اندر پیدا ہوئے ہیں، زندگی گزاری 40 سال، تو بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے، اور دوسرا قرآن کے بارے میں اعتراض آگے آئیں گے وہ کیا کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں فقط بے شک کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، بالحق کی، حق بات کو، قرآن مجید کو، رسول کو جھٹلا دیا، نہ مانا۔ لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آیا، فسوف، ان قریب، یأتیہم، آئیں گی ان کے پاس، انباء، خبریں۔ یہ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، غیب کی خبر دینے والا، یہ اسی سے جمع ہے، انباء، خبریں۔ ان قریب ان کے پاس پہنچ جائیں گی وہ خبریں، ما، جن کا، کانو، تھے، بہی، ساتھ اس کے، یستہزئون، وہ مذاق اڑاتے، جن باتوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے، ان قریب وہ باتیں ان کے سامنے پہنچ جائیں گی۔ یعنی وہ مختلف باتیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، 12 سال ہو گئے آپ سمجھاتے ہوئے۔ ایک تو وہ کہتے ہیں اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو 12 سال میں یعنی کوئی وہ گالیاں، کانٹے، پتھر جو آپ کو نہیں مارے گئے، تو اللہ کا عذاب آیا تو کوئی نہیں ہم پہ۔ آپ کہتے تھے اگر آپ نے حق کو نہ مانا تو آپ پہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ پہلے نبیوں کو قوموں نے نہیں مانا تو ان پر عذاب آ گیا۔ 12 سال ہو گئے، ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ کبھی وہ کہتے عام دنیا کے بادشاہ کا بھی کوئی سفیر آئے، قاصد آئے، تو اگر اس کے ساتھ نافرمانی کی جائے تو بادشاہ کو غصہ آتا ہے اور وہ بدلہ لیتا ہے۔ تو یہ کائنات کا خالق اور مالک ہے، اگر آپ اس کے سچے قاصد ہیں، سچے پیغام لے کے آنے والے ہیں، تو کیوں نہیں ہم پہ عذاب آ رہا؟ تو یہ اللہ کہتا ہے کہ فقط کذبوا بالحق، اگر آپ نے حق کو جھٹلا دیا ہے، لما جاؤ، جب آپ کے پاس آ گیا، آپ نے رسول کو، قرآن کو جھٹلا دیا ہے، 12 سال ہو گئے، فسوف، بن قریب، یأتیہم، آئیں گی ان کے پاس، انباء، وہ خبریں، وہ باتیں، ما کانوا بہ یستہزئون، جن کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور پھر وقت نے بتایا 2 سال بعد ہی غزوہ بدر میں 70 بڑے بڑے ان کے موٹے سردار، موٹی گردنوں والے، ان کو ذبح کر دیا گیا، ان کی گردنیں اتار دی گئیں۔ ابھی آخرت کا عذاب لگ گیا۔ آگے اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے پھر کہا، علم، کیا لم نہیں، یرو، وہ دیکھتے، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، کام کتنی، اخلقنا، ہلاک کر دیا ہم نے، من قبل، من سے پہلے، من قرن، زمانے، لوگ، قومیں، سب اس کا معنی ہے
کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے؟ مکناہم، مکنہ ہوتا ہے جمایا تھا، مکان اسی لیے اس کو مکان کہتے ہیں جو ہم بناتے ہیں کہ زمین کے نیچے ایرا نکال کے ہم اس کو جما دیتے ہیں، مضبوط ہوتا ہے، ہلتا جلتا نہیں۔ مکناہم، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو جمایا تھا، حکومت دی تھی، اقتدار دیا تھا فی الارض، زمین میں۔ کتنی قومیں ہیں جن کو ہم نے تم سے پہلے ہلاک کر دیا ہے، حالانکہ ہم نے ان کو زمین پر جمایا تھا، خوب طاقت دی تھی۔ ما لم نہیں دی، ما جو لم نہیں دی، نمکن لکم جو ابھی تم کو نہیں جمایا۔ ابھی مشرکین مکہ تمہارے پاس وہ قوت نہیں آئی جو داؤد علیہ السلام کے پاس تھی، جو سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی، افواہوں پہ حکومت کرتے تھے، جنوں کو کام لیتے تھے۔ ابھی تمہارے پاس وہ اقتدار نہیں آیا، تم سے بڑی طاقتوں والے آئے، ان کو میں نے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ وَأَرْسَلْنَا، اللہ کی طاقتیں بھی دیں، بھیجا ہم نے السماء، آسمانوں سے، علیہم اوپر ان کے، مدرارا، مدرار کہتے ہیں موسلا دار بارش، ہم نے آسمان سے ان کے اوپر موسلا دار بارش بھیجی، یہ رحمت کی نشانی ہے۔ ہم نے آسمان سے ان کے اوپر موسلا دار بارش کی طرح رزق بھیجا، یعنی ان کو خوب مال و مالکیت کا یہ مطلب ہے۔ وَجَعَلْنَا، اور بنائی ہم نے انہارا، نہریں، اور جس طرح بارش ہوتی انہوں نے پورے ملک میں نہری نظام تھا، خوب نہریں چلتی تھیں، آب پاشی ہوتی تھی، تجری من تحتہم، جو ان کے نیچے جاری رہتی تھی، کبھی پانی خشک نہیں ہوا، چلتی رہتی تھی۔ فَأَحْلَقْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ رسول آئے، انہوں نے رسولوں کو ٹھکرا دیا، اتنی بڑی طاقتوں کے باوجود ہم نے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ قوم نوح کو دیکھ لو، 950 سال سمجھاتے رہے، وہ اکڑ میں رہے، کوئی اللہ کو دیر ہی لگی۔ اللہ نے کہا زمین کو پانی اگل، آسمان کو کہا پانی برسا، تو ایسے منٹوں میں وہ غرق ہو کے رہ گئے۔ قوم عاد کو دیکھ لو، قوم سمود کو پہاڑ تراش لیتے تھے، پہاڑوں کے اندر محلات بناتے تھے، اتنے طاقتور تھے، لیکن ایک کڑک نے ان کا تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ایسے قوم لوط ہے، آل فرعون کو کتنا غرور تھا، فرعون تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، ایک منٹ نہیں لگا وہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے گیا، دریا میں غرق ہو گیا۔ یہ اللہ کہتا ہے جب انہوں نے گناہ کیا، رسول کو ٹھکرایا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہلاک کر کے کیا کیا؟ وَأَنشَأْنَا، اور ہم نے دوبارہ پیدا کر دیا، من بعدہم، ان کے بعد، قرنًا، قوم آخرین، دوسری، اور ان کو جو تباہ کیا ہم نے دوسری قوم میں ان کی جگہ پیدا کر دی۔ اسی طرح دنیا آباد رکھی، لیکن طاقت کے نشے والوں کو، رسول کو ٹکرانے والوں کو ہم نے دنیا میں لا کر دیا۔ اب کفار کا، مشرکین کا ایک اور اعتراض ہے جو وہ کر رہے ہیں، آگے مسلسل ان کے اعتراض ہیں، اللہ ان کا جواب دے رہا ہے۔ وَلَوْ، وہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پر تو تختیاں نازل ہوئی تھیں، پوری لکھی ہوئی تورات آئی تھی، وہ جب لے کے آئے قوم نے دیکھی کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو آپ ہمارے پاس کوئی کتاب ہی لے آئے، ہمارے سامنے آسمان سے فرشتہ لے کے آئے، کاغذوں پر لکھی ہوئی ہو، ہم دیکھ لیں اور فرشتہ کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر فرشتہ آتا ہے، آپ بھی ہمارے چاچے کے بیٹے ہیں، ہمیں فرشتہ کیوں نظر آتا، آپ کو جو نظر آتا ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ آپ کے اوپر کتاب اللہ کی طرف سے آ رہی ہے؟ یہ ان کا اعتراض ہے۔ تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے، وَلَوْ، اور اگر نزلنا، ہم نازل کر دیتے، علیہ کا، آپ کے اوپر، کتاباً، کتاب، فی قرطاسٍ، کاغذوں پر لکھی، قرطاس کاغذ کو کہتے ہیں، اگر ہم آپ پر کاغذوں پر لکھی کتاب بھی نازل کر دیتے، فرشتہ لے کے آ جاتا، فَلَمَسُوهُ، اور اس کو وہ مس کر لیتے، چھو لیتے خود، بِأَیْدِیہِم، اپنے ہاتھوں سے، پس وہ اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، پکڑ بھی لیتے، لَقَالَ، ضرور کہتے، الَّذِینَ کَفَرُوا، انکار کرنے والے پھر بھی ضرور کہتے، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، سوائے، سحر، جادو، مبین، کھلا کھلا، پھر بھی جو سیریس نہیں ہے، جو سنجیدہ نہیں ہے، جو اپنے عقل سے کام نہیں لیتا،
اس نے صاف صاف کہہ دینا تھا کہ یہ تو جادو ہے، ہماری آنکھیں بند کر دی گئی ہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، ید بیضا دکھایا تو لوگوں نے اس کو جادو کہہ دیا تھا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ، ان کی خواہشات کا جب تک دین نہیں دیا جائے گا مشرکین مکہ کا جو باپ دادا سے کرتے آ رہے، تب تک یہ آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ اعتراض برائے اعتراض ہی کر رہے ہیں۔ تو اس سبق کو ایک بار دہرا لیجئے جی۔ فقد کذبوا بالحق، بے شک وہ حق کو جھٹلا چکے ہیں۔ ان کا پہلے تھا منہ موڑتے تھے، پھر انہوں نے اس سے اعراض کیا اور سختی شروع کر دی۔ آخری سٹیج ہے، جھٹلاتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں اور لوگوں کو سننے بھی نہیں دیتے۔ اور جھٹلانے کی عادت یہ تھی کہ انہوں نے باقاعدہ ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی، خاص طور پہ آج کے دنوں میں اور باقی دنوں میں مکے میں جتنے لوگ آتے تھے وہ ان کو راستے میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کر کے ذہن بھرتے تھے کہ ایک آدمی ایسا ہے، وہ دیوانہ ہو گیا ہے، وہ کتاب کا دعویٰ کرتا ہے، بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کو تیار کرتے تھے۔ یہ قبیلے کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں آیا عمرے کے لیے تو مجھے راستے میں اس آدمی کے بارے میں اتنا میرے ذہن میں بھر دیا گیا کہ میں نے سوچا اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ کہتا ہے قدرتی میں عمرے کے لیے جب پہنچا بیت الحرم میں تو وہاں میں دیکھا کہ وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اونچی تلاوت کر رہے تھے تو قرآن کی چند آیات جو ہے نا میرے کان میں پڑی تو میں اس کلام سے متاثر ہوا۔ پھر جب اٹھ کے جانے لگا شخص تو میں اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے کہا دیکھیں بات سچی ہے کہ مجھے جتنے بھی یہ سردار ہیں انہوں نے آپ کے خلاف خوب بھرا ہے، لیکن جو ابھی آپ کا کلام میں نے سنا ہے نا مجھے لگا ہے کہ یہ کوئی حق اور سچ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹھ گئے اور بڑے تأمل سے اس کو قرآن جی کی تلاوت سنائی اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جتنی سازشیں زیادہ کرتے تھے اتنا جو بندہ کلام اللہ کو سن لیتا ہے۔ آج تو ہماری بدقسمتی ہے، ہم نے قرآن مجید کو ہمارے ہاں بعض فرقوں نے تو صرف مردوں کے لیے رکھ دیا ہے کہ پیچھے سے دیتے جاؤ، اور بعض نے صرف رٹے کے لیے رکھ دیا ہے کہ رٹا لگاتے جو انگلی پھیرتے جاؤ، سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کو جس نے سمجھا دل کی حالت اسی کے لیے بدلتی ہے۔ قرآن مجید ہدایت کے لیے ہے، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، دیکھنا یہ اللہ کی طرف سے لازم ہے۔ قرآن مجید قیامت والے دن اجت بنے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میری قوم نے اس قرآن کو پشت کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ یقین جانے جو بندہ میٹر کر جاتا ہے اگر اس نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا تو اللہ کے ہاں ضرور اجت ہوگی، اللہ اس کو پکڑے گا کہ تو اتنی سائنس کی کتابیں بیالوجی فزکس کیمسٹری پڑھ لیتا تھا، اتنا آسان قرآن میں نے بھیجا، تو نے کبھی کھول کے اللہ اس کو سیریس نہیں لیا کہ اللہ کی کتاب ہے۔ دنیا داری کے لیے اچھی کتابیں پڑھ لیتے ہو، اللہ سے محبت کے لیے اللہ کی ایک کتاب، اللہ کا کلام چھوٹی سی کتاب ہے، یہ تو نے کبھی سیریس نہیں لیا، اللہ کا کلام سمجھ کے تو نے نہیں پڑھا۔ لہذا قرآن مجید اس وقت بھی مشرکین خوب شور مچاتے تھے کہ کسی کی کان میں نہ جائے۔ اللہ کا کلام ہے، ہدایت ہے، یقین جانے بندہ جب دماغ سے پٹیاں ہٹا کے پڑھتا ہے تو دل کے اوپر سیدھی آخرت کی محبت پیدا کرتا ہے۔ فقد کذبوا بالحق، انہوں نے حق کو جھٹلا دیا باپ دادے کی وجہ سے۔ لما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا اور مذاق اڑاتے تھے، اللہ کہتا ہے فسوف، ان قریب یاتیہم، آئیں گی ان کے پاس انباء، خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ جس شہر کی میں نے بات کی ہے، جب وہ ایمان لے آیا تھا تو جب واپس گیا اپنے قبیلے میں، غزوہ خندق میں وہ 80 آدمی اپنے خاندان کے مسلمان کر کے لے آیا تھا۔ جتنا قرآن سیکھ کے گیا صرف وہی سنا کے، یعنی اتنا قرآن بہت بڑا معجزہ ہے۔ آگے اللہ ان کو کہتے ہیں علم یرو، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں؟ کام کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، کتنے اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دیے، من قبل، من سے پہلے۔ یہ کوئی مکے والے تم پہلی قوم تو نہیں ہو نا، تم سے پہلے آدم علیہ السلام سے قومیں چلی آ رہی ہیں۔ من قرن، زمانے کے لوگ، بڑی قومیں تم سے پہلے آئیں، ہلاک ہو گئے، کیونکہ وہ خود قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، جب وہ شام کی طرف سفر کرتے تھے راستے میں عاد، سمود، قوم لوط، ان کے کھنڈرات دیکھتے تھے
کہ اتنے اتنے بڑے محل ہیں اور چھتوں کے بل گرے ہوئے ہیں، اتنی بڑی حویلیاں ہیں اور ساری غیر آباد پڑی ہیں۔ یہ اللہ کہتا ہے مکناہم، ہم نے ان کو جمایا تھا فی الارض زمین میں، ما لم نمکن لکم، ابھی تم کو اتنا نہیں جمایا، تم کو اتنی طاقت نہیں دی مکے والو۔ وَأَرْسَلْنَا، اور ہم بھیجا تھا السَّمَاءَ، آسمان سے علیہم، ان کے اوپر مدرارا، بارشیں رحمت، اتنی بارشیں ہوتی تھی دیکھ کہ زمین سے نیچے بھی پانی نکلتا ہے، وہ زندگی ہے۔ لیکن جو آسمان سے پانی آتا ہے نا، یہ جڑوں کو ملتا ہے، وہ پھلوں کو ملتا ہے، آسمانی پانی میں بڑی برکت ہے، وہ پھلوں پر کونپلوں پر گرتا ہے اور ان میں رنگ بھرتا ہے، ذائقہ بھرتا ہے۔ آسمان سے جو رحمت والا پانی نازل ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے اتنا ہم نے نازل کیا کہ وہاں ہر طرف فصل اور خوشحالی تھی۔ وجعلنا، اور بنا دی ہم نے انہارا، قدرتی طور پہ بھی ایسی نہریں تھی، بارش نہروں کی طرح بستی تھی، انہوں نے ترقی کر کے نہری نظام بھی بنایا، تجری من تحتہم، جو ان کے نیچے بہتی رہتی تھی۔ انہوں نے بھی جب پیغمبر کی بات نہ مانی عاد سمود نے، فَأَخْلَقْنَاهُمْ، ہم نے ہلاک کر کے رکھ دیا ان کو بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ دنیا کی ترقی، یہ مال و دولت، یہ بندوقیں، یہ اللہ کے ہاں نہیں کام آتی۔ اللہ کے ہاں تمہاری اصلیت کام آنی ہے، حق کام آنا ہے، سچ آنا ہے، اعمال صالح آنا ہے، لہذا ان کی ترقی کوئی رکاوٹ نہ بنی، منٹوں میں وہ ہلاک ہو گئے۔ وَأَنشَأْنَا، اور ہم نے پیدا کر دی، من بعد، ان کے بعد، قرنن، قوم آخرین، دوسری، ہم نے دوسری قوم میں بات کر دی۔ بندہ سمجھتا ہے میرے بغیر نظام نہیں چلنا، میں گھر میں نہ ہوا تو پورا نظام ٹھپ ہو جائے گا۔ ادھر بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے چلے گئے، فرعون جیسے، قارون جیسے، اس کے بعد نظام اسے اچھا چلتا رہا۔ آخر پہ وہ اللہ نے آخری جواب دیا، وَلَوْ نَزَّلْنَا، اگر ہم نازل کرتے تھے علیک، آپ کے اوپر، کتاباً، کتاب لکھی ہوئی، فی قرطاسن، کاغذوں پر لکھی کتاب، ایک بار جبریل لے آتا، سب کے سامنے دیتا، فَلَمَسُوهُ، پاس وہ اس کو مس بھی کر لیتے، لمس کر لیتے، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے۔ اللہ کہتا ہے لَقَالَ الَّذِينَ، لام آ جائے تو ضرور اس کا معنی ہوتا ہے، لَقَالَ الَّذِينَ، ضرور کہتے الَّذِينَ کافروا، نہ ماننے والے، نہ ماننے والے، جو انکار کرنے والے کافر، ضرور یہی کہتے ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا سحر مبین، یہ کھلا کھلا جادو ہے۔ لہذا جس کا دل صاف ہو جائے، وہ توجہ سے سنے، وہ دعوت کو لبیک کہتا ہے، اس کی امید ہوتی ہے، اور جو سنجیدہ نہیں ہوتا اس کی امید نہیں ہوتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔